نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین تھے، یعنی آپ انسانوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے اور جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنات بھی ایمان کے مکلف ہیں، جس طرح بنی آدم میں کافر و مشرک، مومن و مسلم ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں اور نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ سورۃ الاحقاف میں اور سورۃ الجن میں جنات کا خدمت عالی میں حاضر ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سننا مذکور ہے۔ علماء حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی آبادی میں تشریف لے گئے اور انہیں احکام دینیہ کی تبلیغ فرمائی۔ محدثین کی اصطلاح میں اس کو لیلۃ الجن کہتے ہیں۔ حضرات محدثین اکرام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ 6 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جنات حاضر خدمت ہوئے جب آپ طائف سے واپس ہو کر مقام نخلہ میں آپ نے رات گزاری اور وہاں نماز فجر ادا فرمائی۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور اپنی قوم میں داعی بن کر چلے گئے۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جنات کو تبلیغ کریں، انہیں ایمان لانے کی دعوت دیں اور قرآن سنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نینوا بستی کے رہنے والے جنات میں سے ایک جماعت کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ساتھ چلے گئے۔ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم چلتے چلتے شعب الجحون پہنچ گئے۔ یہ المعلا کے علاقے کا پرانا نام ہے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ کر میرے لیے جگہ تجویز فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ میرے واپس آنے تک اسی جگہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے اور وہاں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ آپ کے آس پاس گدھوں جیسی چیزیں جمع ہو گئیں اور فرماتے میں نے طرح طرح کی سخت آوازیں سنی، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی مجھ سے اوجھل ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح واپس جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فارغ ہو کر فجر کے بعد تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں نیند آ گئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے نیند کیا آتی، مجھے تو آپ کی جان عزیز کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار خیال ہوا کہ میں لوگوں کو بلاؤں تاکہ آپ کا حال معلوم کریں۔ فرمایا اگر تم اپنی جگہ سے چلے جاتے تو اس کا کچھ اطمینان نہیں تھا کہ ان میں سے تمہیں کوئی اچک لیتا۔ پھر فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ عرض کیا میں نے کالے رنگ کے لوگوں کو دیکھا جو سفید کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر نصیبین کے جنات تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے کچھ بطور خوراک تجویز فرما دیجیے، لہٰذا میں نے ان کے لیے ہڈی اور گھوڑے وغیرہ کی لید، اونٹ اور بکری وغیرہ کی مینگنی تجویز کر دی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ ان چیزوں سے ان کا کیا کام چلے گا؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی ہڈی پائیں اس پر اتنا ہی گوشت ملے گا جتنا اس دن تھا جس دن اس سے گوشت چھڑایا گیا، اور جو بھی لید پائیں گے انہیں اس پر وہ دانے ملیں گے جو جانوروں نے کھائے تھے جن کی لید بن گئی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سخت آوازیں سنی، یہ کیا بات تھی؟ فرمایا جنات میں ایک قتل ہو گیا تھا، وہ اسے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وہ میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے، میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ہڈی کو جنات کی خوراک اور مینگنی کو ان کے جانوروں کی خوراک تجویز کیا اور اس کی وجہ سے ان چیزوں سے استنجا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان یوں بھی نقل کیا گیا ہے کہ لیلۃ الجن کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم رات بھر آپ کو ڈھونڈتے پھرے، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔
فکر اور غم میں ہم نے پوری رات گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی طرف سے ایک بلانے والا میری طرف آیا تھا اور اس کے ساتھ چلا گیا میں، اور ان کو قرآن مجید سنایا۔ سورۃ الاحقاف میں فرمایا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا اور جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو پھیر دیا جو قرآن سننے لگے، سو جب یہ لوگ قرآن کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے چپ رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر چلے گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں سخت عذاب سے بچا دے گا۔ سورہ انعام کی آیت شریفہ میں جو انسانوں اور جنات کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے الم یاتکم رسول منکم فرمایا ہے، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسول انہی میں سے آتے رہے ہیں، کیونکہ یہ خطاب انسانوں اور جنوں دونوں جماعتوں کو فرمایا ہے۔ جنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات شریف کا جو ذکر کیا، اس سے بعض مفسرین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جنات جنہوں نے آپ سے قرآن مجید سنا پھر واپس ہو کر اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی، تو یہ لوگ یہودی تھے، تو یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جنات کی طرف بھی تھی۔ حضرات مفسرین نے اس بارے میں علماء سلف کے مختلف اقوال نقل کیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ ابن جریر ضحاک بن مزاحم سے نقل کیا ہے کہ جنات میں بھی رسول گزرے ہیں، اور لکھا ہے کہ ان کا استدلال اسی آیت کریمہ سے ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آیت اس معنی میں صریح نہیں ہے، ہاں محتمل ہے، کیونکہ منکم کا معنی ہے جملتکم، یہ بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی ہوگا کہ مجموعہ انس و جن سے رسول بھیجے گئے، جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس میں منہما کی ضمیر بحرین کی طرف راجع ہے، حالانکہ لؤلؤ اور مرجان صرف شور سمندر سے نکلتے ہیں، اس اعتبار سے منہما بمعنی من جملتہما ہوا۔ رسول منکم سے بھی یہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ جنات میں رسول نہیں آئے، اور اس قول کو مجاہد اور ابن جریج وغیرہ اور غیر واحد من الائمۃ من السلف والخلف کی طرف منسوب کیا ہے۔ روح المعانی میں بعض حضرات کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول منکم میں جو لفظ رسول آیا ہے یہ لفظ عام ہے، یعنی حقیقی رسولوں کو اور رسولوں کے رسولوں کو شامل ہے، مطلب جو حضرات اللہ کے رسول تھے وہ اپنے طور پر دین حق پہنچانے آئے تھے، جن افراد کو امتوں کے پاس بھیجا کرتے تھے ان کو بھی رسول فرمایا ہے، یعنی جنات کی طرف جنات میں سے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام جو مبلغ بھیجا کرتے تھے ان پر یہ لفظ رسولوں کا فرستادہ ہونے کے اعتبار سے صادق آتا ہے۔ تو رسول تو بنی آدم ہی ہیں،
بنی آدم ہی میں سے تھے، لیکن رسولوں کے جو بھیجے ہوئے نمائندے ہوتے تھے وہ جنات میں سے بھی تھے، تو ان کو اس لیے رسول کہہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ تو معلوم ہے کہ بنی آدم سے پہلے اس دنیا میں جنات رہتے تھے اور بستے تھے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قوم بھی احکام خداوندی کی مکلف ہے۔ جب یہ قوم مکلف ہے تو تبلیغ احکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رسول نہ بھیجے ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، اس کا عموم اس بات کو بتاتا ہے کہ بنی آدم سے پہلے جنات میں انہی میں سے رسول آتے ہوں گے۔ بنی آدم کے زمین پر آباد ہو جانے کے بعد جنات کو انہی انبیاء اور رسول کے تابع فرمایا ہو جو بنی آدم سے آتے رہے، تو یہ ممکن تو ہے، لیکن قطعی ثبوت کے لیے کوئی اس پر دلیل نہیں ہے۔ سورۃ الجن کی ابتدا میں فرمایا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری طرف بات سننے کے لیے دھیان دیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ جو جنات ایمان لے آئے، سورۃ الاحقاف میں ان کا اجر و ثواب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے، عذاب سے اللہ ان کو محفوظ فرما دے گا، اور اس میں جنت میں داخلے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ مومن جنات کے جنت میں داخل ہونے کا کسی آیت کریمہ میں واضح اور صریح تذکرہ نہیں ہے، اور کوئی حدیث مرفوع صحیح صریح بھی اس بارے میں نہیں ملتی، اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا صلہ بس یہی ہے کہ دوزخ سے محفوظ کر دیے جائیں اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، جیسا کہ جانوروں کے لیے یہی ارشاد ہوگا، لہٰذا وہ مٹی ہو جائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں توقف فرمایا ہے، جنت میں داخل ہونے نہ ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بہرحال ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ المبین۔